9/11 سے اب تک دنیا کتنی بدل چکی ہے، اس پر آج ہم برین برسٹ میں بات چیت کریں گے۔ اور اگر ہم 9/11 سے آج تک کے سفر کو یعنی 20 سال کے سفر کو دیکھیں تو جہاں سے سفر شروع ہوا تھا طالبانائزیشن کو روکنے کا، اب طالبانائزیشن کو لیجٹمائز کرنے تک کہانی آن چکی ہے۔ امریکنز کا یہی کہنا ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کو قبول نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوحہ میں بیٹھے ہوئے باتیں بھی ہو رہی ہیں، دنیا کو دکھانے کی صورت کچھ ہے اور اصل حقائق کچھ ہیں۔ کتنی دنیا بدل گئی، کیا کچھ ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ ہو سکتا تھا، کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، ان سب پر بات چیت ہوگی۔ اور بیچ میں ہم 2 سال سے کووڈ کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ سواگت کرتا ہوں ڈاکٹر رنویر شاردہ جی کا۔ ڈاکٹر صاحب، آج جب کہ ہم 9/11 کی ایک طرح سے جو 20th اینیورسری ہے اس کے دہانے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کتنی بدلی، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن ہے، کیونکہ جو 9/11 کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسپانسر تھے یا پلانر تھے، وہ آج خود امریکن ایڈمنسٹریشن کے اشیر بات سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تبدیلی آپ کو کتنی نظر آتی ہے؟ بہت افسوس والی بات ہے جی، کل کا دن جو ہے وہ بہت ڈارکسٹ ڈے ان دا ماڈرن ہسٹری، اس سے پہلے بہت ڈارکسٹ ڈے رہے ہیں، میں بات کروں گا، لیکن بہت ہی افسوس والی بات ہے۔ 20 سال پہلے میں تھوڑا سا ینگ ہوتا تھا اور میں رات کو 2 بجے تک پڑھتا لکھتا تھا اور صبح 9-10 بجے اٹھتا تھا۔ اراؤنڈ 8:45 یا 8:50 پہ مجھے ایک دوست کا فون آیا کہ جی آپ نے ٹی وی دیکھا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو جب ایک دم میں نے اٹھ کے ٹی وی کو آن کیا تو میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ہوائی جہاز، پہلا نہیں میں دیکھ سکا، وہ آلریڈی بلڈنگ میں جا چکا ہوا تھا۔ اور پھر جب میں نے دیکھا، واچ کیا جی، اس وقت جو کمنٹس آ رہے تھے CBS کے اوپر، NBC کے اوپر، ABC کے اوپر، کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی حادثہ ہوا ہو۔ اور جب 16 منٹ کے بعد دوسرا پلین جی دوسری بلڈنگ میں جا کے گرا، 110 سٹوری کی بلڈنگ، اور پہلا پلین 80th فلور پہ جا کے جی اندر گیا، اس میں 22,000 گیلن جی تھا پہلے والے میں، ہوائی جہاز میں پٹرول 22,000 گیلن۔ اور جب دوسرا گیا تو تب یہ ریئلائز ہوا کہ نہیں، یہ اٹیک ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، افغانستان میں بیٹھے اسامہ بن لیڈن جو کہ سعودی عربیہ سے نکالے ہوئے تھے جی، اور وہاں پر بھی ان کو ٹیررسٹ کہا گیا تھا، انہوں نے وہاں پر آ کے ایک القاعدہ موومنٹ بنائی اور انہوں نے یہ سارا پلان کر کے کس طریقے سے، میں تو اس میں کوئی پرٹیکولر کسی کمیونٹی کی بات نہیں کروں گا، لیکن ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹ تھا مسلم کا، لیڈ بائی اسامہ بن لیڈن ایٹ دیٹ ٹائم، اب تو کئی گروپ بن گئے، انہوں نے یہ پلان کر کے، آپ حیران ہوں گے کہ 19 آدمی جو ہیں وہ ٹرین کر کے، اور ٹریننگ کہاں انہوں نے لی؟ فلوریڈا کے جی اسکول میں ٹریننگ لی، فلوریڈا کے اسکول میں، اور اس طریقے سے انہوں نے پلان کیا۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ امریکہ اور ساری دنیا کی آنکھیں کھلی۔ 2,996 یا 97 یہ امریکہ کے آفیشیل فگر ہے، جو کہ وہاں پر انہوں نے بنایا ہے میموریل جی، اس میں نام لکھا ہوا ہے ایک ایک کا۔ 57 کنٹریز جو ہیں جی ان کے ناگرک اس میں مارے گئے۔ پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم ہسٹری دیکھیں آج تک جی، جب سے دنیا بنی ہے، تھوڑا سا نا ہمیں اس کے ساتھ بھی جوڑنا چاہیے جی، کہ جو ہسٹری بنی ہے، ہم نے دیکھا کہ کتنے ظالم رولرز جو ہیں، میں ان کو کوئی ٹیرورسٹوں سے یا قاتلوں سے کم نہیں سمجھتا۔ میں ٹیرورسٹ ورڈ نہ یوز کرتا ہوا، قاتل ورڈ یوز کروں گا جی، جی، یہ قاتل ہیں۔ سب سے پہلے دیکھو ہسٹری میں سب سے ظالم روم کا راجا ہوا نیرو جی، اس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو مارنا، اور زندہ بھی لاش جلا کے وہ دیکھتا رہتا تھا درخت کے اوپر۔ اس کے بعد اٹیلا دا ہن
جی بہت ہی ظالم ہوا جس نے ملینز آف لوگ مروائے. جی ایسے نام ہیں چنگیز خان ہیں، تیمور. افسوس یہ مجھے یہ آتا ہے کہ تیمور جیسا ظالم راجہ 1370 میں جی جی، اور ہمارے جو ایکٹر ہیں وہ اپنے بچوں کا نام تیمور رکھتے ہیں. Right. مجھے کوئی افسوس نہیں آپ کوئی نام رکھو، ارے کم سے کم جو ظالم ہوئے ہیں رائٹ. ان کے تو نام نہ رکھو. جیسے ہٹلر کا نام کوئی عقل مند آدمی تو نہیں رکھے گا نا. مطلب تیمور رکھ دیا سیف علی خان نے اپنے بیٹے کا نام. ان کو یا تو ہسٹری کا نہیں پتا، یا دے شوڈ نو کہ ظالموں کی جو لسٹ ہے 10-11 میں جی اس میں تیمور کا نام بھی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک کوئین میری، فرسٹ بلڈی میری ہوئی. ہوا کیا انگلینڈ میں، دیکھیے یہ بھی اسی طریقے سے ریلیٹ کریا ہے آج کی سچویشن میں. وہ پروٹیسٹنٹ راج وہاں پر آ گیا ہوا تھا، یہ کیتھولک بن گئی اور اس نے ہزاروں لاکھوں پروٹیسٹنٹوں کو جلوا دیا، مروا دیا. یہ بھی ظالموں میں آتی ہے. اس کے بعد لینن، اس نے جو 4-5 سال راج کیا اس میں ملینز اور لوگ مروائے. اسٹالن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 22 سے 30 ملین لوگ اس نے اپنے مارے. جی اب اس میں کتنی فگر ٹھیک ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے. پھر ہم نام لیں گے ایڈولف ہٹلر کا جی، جس نے 80 ملین کے قریب لوگوں میں لڑائی کروا کے مروا دی ہے. ماؤ زیتونگ کا نام لیں گے کیونکہ اس نے جو کلچرل ریولوشن کیا اس میں ملینز آف چائنیز مارے گئے. پھر لیٹسٹ نام اگر میں لوں، ایدی مین نے تو چلو ٹھیک ہے اس کا بھی نام، پال پاٹ کمبوڈیا میں 2 سے 3 ملین آدمی جی مارے گئے. اور اس سے بھی جو مطلب لیٹسٹ نام اب چل رہا ہے وہ آپ اس مومنٹ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ہو رہا ہے اس وقت ایکسٹریمسٹ گروپ، ایک ایکسٹریمسٹ گروپ ہے، سارے نہیں. جی میں سمجھتا ہوں ایکسٹریمسٹ گروپ یوزلی طارق صاحب جو میری اپنی طاہر صاحب جو میری اپنی نالج ہے جی وہ ہے کہ 2 سے 5% لوگ ہوتے ہیں جی اور وہ ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں اور وہ ساری کمیونٹی کا نام بدنام کرتے ہیں، اپنا نہیں ساری کمیونٹی کا. لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ 20 سال پہلے جو ہوا جی اس نے ساری دنیا کی پالیٹکس ہی نہیں صرف بدلی، اس نے ساری دنیا کی پالیٹکس کے ساتھ ساتھ اکانومی بھی بدل دی. جی اس نے بہت لوگوں کا نقصان بھی پہنچایا جی. جہاں ایک کنٹریز بہت ترقی کر رہی تھیں وہ کنٹریز میں مہاماریاں پھیلنی شروع ہو گئی. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کبھی میں جب آیا تھا یہاں پر، آپ بھی میں جب آیا تھا یہاں پر طاہر صاحب، تو سمپل ڈرائیونگ لائسنس سے ہم امریکہ کا بارڈر کراس کر لیتے تھے جی. لیکن اس کے بعد جو سختیاں شروع ہوئیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سختیاں شروع ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا افیکٹ اکنامک بھی بہت برا ہے اور اس کی ایک جو سائیکی بن گئی ہے، یہ گروپ بنا جی ایکسٹریمسٹ مسلم گروپ میں سے نکلا لیڈ بائی اسامہ بن لیڈن. اس کے بعد کئی اور جو ریلیجن ہیں ان میں بھی ایکسٹریمسٹ گروپ بننے شروع ہو گئے. مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ دس لیڈ ٹو ادر ریلیجن آلسو ٹو کریٹ ایکسٹریمزم، وہ اس میں ہر قسم کا. جی لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیے آپ جو ہسٹری بیان کر رہے ہیں نا، پیچھے جو آپ صدیوں کی بات کر رہے ہیں، اس میں بھی جو ایک طرح سے اسٹیٹ ایکٹر ہوتے تھے. دیکھیے ٹیررزم میں اور اسٹیٹ بروٹیلٹیز میں فرق کیا ہوتا ہے. اسٹیٹ بروٹیلٹیز آج بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ آج ہونا بند ہو گئی ہیں. افریقہ کی کنٹریز میں چلے جائیے آپ، ایون پاکستان میں دیکھ لیجئے بلوچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سندھیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ جو اسٹیٹ بروٹیلٹیز ہیں یہ انفارچونیٹلی ابھی آپ کے سامنے میانمار کا جو ہوا ہے، یہ میں بالکل ریسنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک، تو یہ جو اسٹیٹ بروٹیلٹیز ہیں یہ تو اپنی جگہ پہ ایک اسٹیٹ ایکٹرز انوالو ہوتے ہیں. ٹیررزم وہ ہے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا اپیرنٹلی ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اسٹیٹس سم ٹائم کچھ اسٹیٹس ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ آج ہم جب بات کر رہے ہیں، کمیموریٹ کر رہے ہیں اس تاریخ دن کو، تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اسامہ بن لادن جو تھا وہ سعودی عرب سے پہلے نہیں نکالا گیا تھا. وہ سعودیوں کی شے پہ اور امریکن کی شے پہ سوویت یونین کے خلاف جہاد کے لیے آیا تھا. کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس نے الگ سے کچھ بنایا. اس کی اپنی بھائیوں کی فیملی کی جو بن لادن کنسٹرکشن کمپنی ہے وہ بڑے پروگریسو لوگ ہیں، وہ ابھی بھی سعودی عرب میں ہیں اور وہ بہت بڑا ان کا کنسٹرکشن کا اور دوسرے بزنس ہیں. وہ ایسے نہیں تھے.
اسی لیے ان کو یہ کچھ ایسے تھے بن لادن، لیکن یہی تو کام آنے تھے. پروگریسو آدمی تو امریکنز کو نہیں چاہیے تھا نا، ان کو تو وہ ریلیجیس ہی فنیٹک چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یہ آئے، ان کے پاس انہوں نے اپنا پیسہ بھی لگایا جو ان کا اپنا فیملی میں سے شیئر تھا، اور ان کے ساتھ امیر لوگ. یہ جو پلاننگ ہوئی، ایمن الظواہری، شیخ ٹھیک ہے، شیخ رحمان، یہ سب لوگ بڑے کی اس سارے کھیل تماشے میں تھے. سوال یہ ہے کہ ان سب لوگوں نے پلان کیا، اور امریکنز نے ان کی انٹیلیجنس کا فیلئر تھا. بہت بڑی. ٹھیک ہے، بہت بڑا. یہ ماڈرن زمانے میں ہوا، یہ 2001 کا واقعہ ہے، یہ ماڈرن زمانے میں ہوا. جیسے کہ میں نے شروع میں ڈاکٹر صاحب جب ہم نے بات چیت شروع کی، میں نے کہا کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ہوا اس کے بعد اب تک ہم کیا دیکھ رہے ہیں. آپ نے ایگزامپل دی کہ ایک زمانہ تھا کہ مجھے بھی یاد ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس سے ہم امریکہ جاتے تھے، پاسپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، مجھے ڈاکٹر صاحب وہ بھی زمانہ یاد ہے کہ جب میں نے امریکہ میں ڈومیسٹک فلائٹس لیتا تھا اس 98 99 میں، تو مجھے تو وہ بھی نہیں دکھانا پڑتا، صرف ٹکٹ ہی میں دکھاتا تھا. جیسے آپ ریل کی چارٹرنگ، کبھی کبھی وہ مانگ لیتے تھے ڈومیسٹک فلائٹس کی آئیڈینٹی. ہاں کبھی. اور سم ٹائم وہ اتنے بزی ہوتے تھے، مجھے ایک دو واقعات یاد ہے، وہ اتنے بزی ہوتے تھے کہ وہ ٹکٹ لیا انہوں نے، وہ بورڈنگ پاس دیا، جاؤ بھائی. ٹھیک ہے، میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا وہ ڈرائیونگ لائسنس، اور دیکھا بھی نہیں کسی نے. میں نا ایک بات آپ سے کہوں گا، میں سوری، جو کہا وہ بھی اٹ ہیز اے ویری بگ میننگ. دیکھیے، جو پہلے میں نے نام لیا وہ اسٹیٹ ہے، لیکن جہاں دنیا افیکٹ ہوئی ہے وہ ہے ایڈولف ہٹلر. جی، اس سے ورلڈ افیکٹ ہوا، ورلڈ کے کنٹریز انوالوڈ ہوئے، اور اس کے بعد لوگوں کی سائیکی بھی بدلی کہ بھائی اس قسم کا جو ایکسٹریم نیشنلسٹ ہے اس کو ہمیں ہر طریقے سے روکنا چاہیے. لیکن کیا ہم روک سکے؟ نہیں روک سکے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ زندگی میں ڈفرینٹ جو راجے آئے، جو شاسک آئے ہیں، جو رولرز ہیں، انہوں نے ورلڈ کو کہیں نہ کہیں افیکٹ کیا. ہاں جی، آپ آج کے زمانے کی اگر ہم بات کریں 9/11 جی، 9/11 نے دیکھو اکانومی پر بہت افیکٹ کیا. 9/11 نے جو سب سے بڑا افیکٹ کیا وہ کیا کہ لوگوں کے بیچ میں ایک نئی قسم کی سوچ پیدا کی. سوچ کیا پیدا کی؟ ایک کمیونٹی کو بدنام کرنے کے لیے ایک پوری کمیونٹی کو انہوں نے جو ہے رسپانسیبل کر دیا، جبکہ پوری کمیونٹی رسپانسیبل نہیں تھی. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں نا. آف کورس نہیں تھی. تو یہ جو ہوا ہے، یہ اس سے جو سائیکی چینج ہوئی ہے، دس ول ٹیک مے بی another 20 30 40 ایئرس کہ وہ ایک ایسا سسٹم بنے جس سسٹم میں سارے لوگ جو ہیں وہ چل سکے. پر مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اب افغانستان جو دوبارہ آپ نے پہلے کہا کہ جہاں سے شروع ہوا تھا، اور جس طریقے سے ایجوکیشن منسٹر جو ہے وہ بیان دے رہا تھا جی افغانستان کا کہ MA PhD کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی پڑھے لکھے ہیں، ہم بہت لائق ہیں، اور اس طریقے سے لیڈیز کا کام ہے صرف گھر میں بیٹھ کے جی بچے پیدا کرنا، فیملی کو لک آفٹر کرنا، اس لیے ہم کسی کو منسٹر نہیں بناتے. اس قسم جب بیان آنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ پرانے جو میموریز ہیں نا وہ مائنڈ میں پھر دوبارہ بڑا دکھ دیتی ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی اسامہ بن لادن کے سیکشن سے جو مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ سپاٹ میں آئی، لیکن مسلمان کمیونٹی نے اپنے آپ کو نکال دیا، پولیٹیکلی بھی نکال لیا، انہوں نے لابنگ کی، سب کچھ کیا. وہ ایک الگ بحث ہے. بنیادی بحث یہی ہے کہ اسامہ بن لادن بنیادی طور پر مسلمانوں کا انسٹال کیا ہوا آدمی نہیں تھا، وہ اسی ویسٹ کا انسٹال کیا ہوا آدمی تھا. ٹھیک ہے، اسی ویسٹ نے وہ مسلمان کمیونٹی کے اندر جو ایک ایکسٹریمزم ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا. That is fine. ٹھیک، ڈاکٹر صاحب یہ فائن کا معاملہ نہیں ہے، ریسپانسبلٹی اسی ویسٹ کے کندھے پہ جائے گی، چونکہ انسٹال اس کو کسی پاکستان نے، یعنی کہ وہ تو بعد میں کیا نا، پاکستان نے بھی جب مدد کی القاعدہ کی ان کی تو امریکنز پہ ایسا ہی آ رہا تھا نا. دیکھیے اس وقت جو سچویشن تھی، ریگن تھے پریزیڈنٹ، ریگن کے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں نے رشیا کو توڑنا ہے
اور رشیا کو وہ توڑنے کے لیے کام بھی کر رہا تھا گورباچوف جی. کے ساتھ مل کے. اور اس کا یہ تھا مائنڈ میں کہ ان کو یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے, اس زمانے میں سی آئی اے کا مجھے یاد ہے ہیڈ کیسی ہوتا جی تھا. جی جی جی, اس نے کیسی کو کہا کہ ایٹ اینی کاسٹ ڈونٹ وری اباؤٹ دا منی, ایٹ اینی کاسٹ یہاں سے رشین نکلنے چاہیے. اب یہ ان کی غلط سوچ تھی. جی, اس کے ریپرکشنز کیا تھے انہوں نے شاید نہیں سوچے. آج ریپرکشن جو ہے وہ ساری دنیا. ڈاکٹر صاحب آپ بھولے پن کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں سوچے, آج سوچے ہیں. یو این او کے جو انلسٹڈ ٹیررسٹ ہیں ان کے وہ ساتھ پرائم منسٹر بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, چھوڑیے ڈاکٹر صاحب ویسٹ کی, آپ کیا کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یو این کے جو انلسٹڈ ٹیررسٹ ہیں ان کے ساتھ امریکن دوحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ارے امریکہ نے جس کے اوپر باؤنٹی رکھی ہوئی ہے حقانی کے اوپر 10 ملین کی, اس کے وہ ڈیفینس, وہ انٹیریئر منسٹر. ڈاکٹر صاحب ڈیفینس چلیے چھوڑیے, وہ امریکہ ادھر ہے, افغانستان ادھر. امریکنز کہہ سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں دوسرے دیش میں, دوحہ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو ان کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے بات بڑی سمپل سی ہے, بڑی سمپل سی ہے. تب بھی یہ اسی طرح کرتے تھے, مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے, آج بھی یہ اسی طرح سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے کہ جی نہیں ہمارا ڈیفرنٹ نیریٹو ہے, ہم ہیومن رائٹس کے چمچے ہیں, مامے ہیں. 80,000 85,000 کے قریب پورے افغانستان میں طالبان کا کیڈر ہے جو رف طریقے سے بتایا جاتا ہے. 38 ملین لوگوں کو ہائی جیک کیا ہے, انہوں نے کروایا. ٹھیک ہے, انہوں نے کروایا ہے. بالکل انہی طالبان کے ہاتھوں سے جنہوں نے 9/11 کے لوگوں کو ہوسٹ بھی کیا ہوا تھا اور مدد بھی کر رہے تھے. بالکل, یہ تو بات. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو کمیونٹی کے مسلمان کمیونٹی کے اندر جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں وہ ہر کمیونٹی میں 19-20 کے فرق ہوتے ہیں. جو ان کے اندر ہیں وہ تو خوش ہوں گے, لیکن ان ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نے بھی جن کی ویسٹ نے مدد کی, ان ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نے نہ ویسٹ کو مانا نہ ویسٹ نے ان کو مانا, مگر دوحہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اکٹھے. سب سے بڑا جو نقصان ہوا نا 9/11 سے, جو میں یہ سمجھتا ہوں, ایک موقع مل گیا بش کو عراق کے اوپر حملہ کرنے کا جو نہیں کرنا چاہیے تھا, نمبر 1. نمبر 2, ایک نئے گروپ جو پیدا ہو گئے, آئیسس, ICIL اور دوسرے, انہوں نے جس طریقے سے سیریا میں اور عراق کا پہلا جو حصہ تھا ویسٹ عراق کا, وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو مارنا شروع کیا, قتل عام شروع کیا ہے جی, اور کس طریقے سے 4 ملین سے زیادہ سیرین جو ہیں وہ ریفیوجی بن گئے, سیریا تباہ ہو گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت برا ہوا اس ایریا میں جی. اور افغانستان تو چلو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مہربانی سے دوبارہ, لیکن یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی کنٹری نہیں بات کر رہا, ان کے ساتھ جو اس وقت وہاں پر ہے ان کے ساتھ انڈیا, چائنا, رشیا جی, اور پاکستان کا تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا بردر ہے. دراصل ان کے ساتھ ٹاک کرنے کی بات نہیں ہے. چائنا, رشیا, انڈیا جو ان کے ساتھ بات کر رہا ہے ان کو کرنی چاہیے. میں یہ بات کروں انسٹال کس نے کیا ان کو, پرابلم یہ ہے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے, کیا کرتے, اچھا آپ بتائیے. جی, ہم یہ تو کریٹیسائز تو ہم کر دیتے ہیں کہ ان کا ایکشن غلط تھا. کیا کرتے 20 سال کے بعد 20 سال اور بیٹھے رہتے؟ نہ 20 سال بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پہلے تو جس طریقے سے 20 سال یہ بیٹھے رہے ہیں وہ غلط طریقے سے, وہ تو ہم نے بہت بار کہا. ٹھیک ہے, غلط طریقہ. اب اس کو انڈو کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا. میں آنیسٹلی, مجھے کسی ویور نے پوچھا تھا پچھلی بار کہ آپ ٹرمپ کو مس کرتے ہیں کہ نہیں, میں نے گول مول جواب دیا تھا. میں نے پورا ہفتہ سوچا ہے, میں نے ٹرمپ کے کچھ پرانے ویڈیوز دیکھے اور کچھ اس کا ایک نیا انٹرویو میں نے دیکھا, اور پھر میں کچھ تھوڑا سا اسٹریٹجی کی چیزوں کو انالائز کرتا ہوں, کچھ لوگوں سے رابطے رہتے ہیں. واقعی میں سوچنے میں مجبور ہوا کہ میں نے مس کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایک ہی دیکھیے, ٹرمپ نے جب دوحہ پہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے پینٹاگون کے کہنے پہ بات چیت شروع کی تھی, یہ جب بھی کوئی ٹیررسٹ ایکٹ کرتے تھے تو وہ ان کا شکنجہ کرتا تھا, بڑا سخت سٹیٹمنٹ آتا تھا, یہ بہادر نہیں ہوتے تھے. پھر یہ کوئی 3-4 مہینے چپ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس نے ایک مشینری لگے, اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں آپ کو نا مطلب برباد کر دوں گا. اچھا, اس کا ایفیکٹ ہوتا تھا, بیکاز وہ جو بھی ہے, ٹرمپ ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا, اس میں اتنی کرج تھی چیز.
میرا یہ خیال ہے کہ اگر ٹرمپ ہوتا, میں نے کچھ پالیسی میکر سے بھی بات کی جو وہیں رہتے ہیں چاہے ٹرمپ نہیں رہا, میں نے ان سے کہا کہ وہ کیا کرتا, کیونکہ میں نے تو کچھ نہیں کرنا تھا نا, ٹھیک ہے نا جی, مطلب اس کا آلٹرنیٹ کیا ہونا تھا, اصل سوال تو یہی ہے نا, وہ یہی ہونا تھا کہ وہ یقینی طور پر کچھ ریجنل الائز کو, ایون وہ سوویت رشیا کو استعمال کرتا, میں سوویت نکل رہا ہے منہ سے میرے, رشیا کو استعمال کرتا. دیکھیے امریکنز ڈیموکریٹس نے اپنی یہ جو ہے نا انفارچونیٹلی بدماشی میں, یہ جو سو کالڈ پاور کی بدماشی میں, انہوں نے رشیا کو سب سے بڑا ویلن بنایا ہے. رشیا وہ ہے ہی نہیں, جو سب سے بڑا ویلن ہونا چاہیے تھا وہ چائنا ہونا. تو مجھے تو لگتا ہے یہ جتنی لبرل فورسز اور ڈیموکریٹس ٹائپ ہے نا, انہوں نے کوئی چائنا کے سے انٹرسٹ ان کے اتنے بڑے ہیں کہ وہ چائنا کی بات ہی نہیں کرتے, بہت تھوڑی کرتے ہیں رشیا, یعنی بیچ میں ایک ڈسٹریکشن کریٹ کی ہوئی ہے. اس نے کہا تھا, اس شخص نے 2 باتیں کی, میں نے اس کے پرانے ویڈیو دیکھے ٹرمپ نے, اس نے کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو صدام کو ہم نے پھینکا تھا. بالکل, وہ تو میں ٹھیک ہے, ہم نے کئی بار پروگرام میں کہا, چونکہ یہ وہ لوگ تھے صدام, لیبیا, یہ کوئی گریٹ لوگ نہیں تھے, لیکن یہ بھی ظالم تھے. ہاں, لیکن اس ریجن کے جو بہت بڑا امبیلنس تھا نا, بیلنس, ٹھیک ہے, یہ آئیسس وائسس اٹھ نہیں سکتے تھے ان کی موجودگی میں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی یہ جو آئیسس کا بھی مسئلہ ہوا, یہ امریکنز کی وجہ سے زیادہ ہوا, سعودیز کی وجہ سے زیادہ ہوا, چونکہ یہ سعودیوں کو ٹاپل کرنا چاہ رہے تھے. تو سعودیوں کے پروٹیکٹر تو امریکنز ہیں نا, چونکہ سعودی بلینز ڈالرز دیتے ہیں سال کا, بلینز ڈالرز دیتے ہیں, مطلب ٹھیک, انہوں نے سیکورٹی لی ہوئی ہے امریکہ کی, ٹھیک. تو وہ یہ ہوا سارا. خیر یہ سب باتیں ڈاکٹر صاحب آپ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں, میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا پیچھے جاتا ہوں کہ جب ریگن گئے, یہ وہ اتفاق سے زمانہ جب میں خود وہاں پہ تھا ایز اے جرنلسٹ. میں نے گورباچوف قطعی طور پر کہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ امریکن کے ساتھ فلی آن بورڈ تھا, وہ انڈیپینڈنٹ آدمی تھا, وہ ایک انٹلیکچوئل آدمی تھا. یہ تو ہماری تھیوریز ہوتی ہے نا, وہ ایک انٹلیکچوئل آدمی تھا. میں ان کو پرسنلی, میں نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا, لیکن میں نے پرسنلی ان کی پریس کانفرنسز سنی ہوئی ہیں. وہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی تھا, اور وہ یورپ کے ساتھ اپنا الائنس رکھتا تھا, امریکہ کے ساتھ کم رکھتا تھا. لیکن اس کا ایسا خیال تھا کہ ہم اب سوویت سسٹم میں آگے نہیں جا سکتے. اکنامکلی جو مجبوریاں تھیں وہ میرے خیال زیادہ تھیں رادر دین ملٹری. دیکھیے ان لوگوں نے یہ دیکھا, مجھے یاد ہے بورس یلسن کی ایک پریس کانفرنس تھی اور گورباچوف بھی تھے, پریس ٹرائکا والے. تو انہوں نے رشین میں بڑا ایک سمپل سا نیریٹو دیا. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ویسٹرن کلچر ہی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لوگوں کی جو ایسپریشنز ہیں وہ ترقی کرنا ہی ہے. اور ایک جملہ انہوں نے کہا ہم نے بہت ساری کمیونزم کے دور سے جو چینجز آ سکتی تھی آ گئی, اب یہ ڈیڈ ہو گیا آئیڈیالوجی, ٹھیک ہے. وہ ایک انٹلیکچوئل آدمی تھا, ایبسولوٹ. اس کی کتاب کوئی پڑھ لے, پریس ٹرائکا, جو کہ اتفاق سے میں نے پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو میں پھر آرگومنٹ کر سکتا ہوں کہ وہ کیا تھا آدمی. اور واٹ ہی ڈیڈ ان دا انٹرسٹ آف رشیا. اسی لیے ڈاکٹر صاحب جب سوویت یونین بریک ہوتا ہے, 19-20 کنٹریز اس میں سے نکلتے ہیں, کوئی 1 یا 2 ڈیتھس ہوتی ہیں. ذرا چیز کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ آفٹر آل وہ بلڈ شیڈ کیوں نہیں ہوا. بیکاز وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. وہ یہ امریکنز کا جو اوپر سے پریشر تھا نا, یہ جہادیوں کے ذریعے, افغانستان کے ذریعے, یہ فرینکلی اوپر سے ہی پریشر تھا. یہ رشیا کو توڑنے میں اس کا کوئی بہت بڑا فیکٹر نہیں تھا. سوویت یونین, میں معافی چاہتا ہوں, سوویت یونین جو ٹوٹا ہے, آپ نے کبھی کہا, درست کہا, اکنامک کرائسس تھا ان کا. انہوں نے انٹلیکچولی اس کو پونڈنگ کیا کہ ہم تو آگے ہی نہیں جا سکتے, ہم نے جتنی اسپینڈنگ کر لیا, وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈو فردر اسپینڈنگ. سو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ سنبھالو ذرا, اب آپ مزے لو. امریکنز کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اندھا پیسہ ہوتا تھا اور آج بھی ہے. یہ جتنا اسلحہ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ سارا کے سارا جو پیسہ اس پہ لگتا ہے وہ انہی کی کمپنیوں کو واپس جاتا ہے. نیچرلی, ٹھیک ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پیسہ جو ہے کوئی پاکستان میں گر گیا 30 بلین, اگر پاکستان میں گر بھی گیا تو امریکنز کے لیے تو پینٹ ہے نا, ٹھیک ہے. اگر کوئی 2 ٹریلین ڈالر افغانستان میں لگا ڈاکٹر صاحب, 1.5 ٹریلین تو واپس ہی گیا نا. جیسے چائنیز پیسہ لگاتے ہیں اپنی کمپنیوں میں, واپس ہی جاتا ہے. دے آر ویری اسمارٹ. نہیں, انہوں نے ہو سکتا ہے انہوں نے امریکن سے یہ سیکھ لیا ہو. ٹھیک ہے نا. تو
ڈاکٹر صاحب یہ جو ساری کی ساری سچویشن، اب ہم بات کو آگے لے کر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ سوالات ہم لینا شروع کریں. ہم نے بہت ساری باتیں کر لی کہ یہ جو طالبان کا آج کا ہے اپرائز، اب یہ ہے، اب ایک ریئلٹی ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ طالبان کو آپ کہیں کہ ہم اب نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ اب ہیں وہاں پہ، انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے، کوئی کسی نے ان کو روکا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر ان کو کوئی روک سکتا ہے، روکا نہیں، بھیجا ہے پیار سے، جاؤ آپ. ٹھیک ہے، پیار سے بھیجا، سارا فیسیلیٹیٹ کیا، اب انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے. اب کوئی 38 ملین افغان ہاسٹیج ہیں. اب انہی افغانز کو اٹھنا ہوگا اگر طالبان بہتر طور پہ حکومت نہیں چلاتے. چونکہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، وی ہیو ٹو بی آنیسٹ، اگر فرض کیجئے طالبان وہاں پہ کوئی گڈ گورننس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیے طالبان کی گڈ گورننس کوئی کینیڈین سٹائل کی یا امریکن سٹینڈرڈ کی تو نہیں ہوگی نا، ان کے اپنے سٹینڈرڈ کی ہوگی. مطلب وہاں پہ جس قسم کی مار کاٹ ہوتی تھی وہ بند ہو جائے، لوگ جو ہیں وہ کام کر سکیں، ان کو روٹی مل سکے، کیونکہ وہ اتنی قریبی ہے وہاں پر. دے ڈونٹ کیئر کہ آپ لڑکیوں کو باہر نکلنے دو یا نہ دو، میجورٹی ہوتا ہے. پہلے روٹی تو دو نا، ان کا پرابلم یہ ہے. مطلب روٹی کپڑا مکان والی جو بات ہے وہ بہت بڑی ہے وہاں پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم کے اوپر یہ جو ورڈ ہے نا انکلوزیو، یہ ابھی تو 5 سال 10 سال وہاں پر لاگو نہیں ہونا. ہاں، اس کے بعد لاگو کیسے ہو نہ ہو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو لوگ ہیں اندر سے وہ کیسے اٹھتے ہیں، یا جو وہاں پر ٹرائبل رجیم ہے وہ کیا کرتے ہیں. جی، کابل میں بیٹھ کے آپ 70-80 ہزار طالبان کے ساتھ نہیں راج کر سکتے افغانستان میں. ڈاکٹر صاحب کوئی مشکل نہیں ہے، 70-80 ہزار تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. آپ اس کی بات کر رہے ہیں 79 سے میں ایران دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، پوری دنیا اسرائیل سے لے کے امریکہ تک ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایران کی ہم جو یہ جو خامنائی کی، پہلے خمینی صاحب تھے اب خامنائی صاحب ہیں، ہم ان کی رجیم کو ڈسمنٹل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے کو کروانے کی کوشش کی 79 سے ڈاکٹر صاحب، اور لائے بھی یہ ایران میں بھی یہی تھے، فرانس، امریکہ شاہ کے خلاف ٹاپر ڈن. آپ نے ایران کی بات کی، ایران تو پھر بھی بڑا کنٹری ہے، ایران کی اپنی ایک پرسنالٹی. جی جی جی. میں ایک چھوٹا سا کنٹری امریکہ کے پاس، کیوبا، چھوٹا سا، بالکل بالکل جی، مطلب نتھنگ برابر. میرا خیال ہے شاید 1-1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. نہیں مطلب امریکہ کی اسٹیٹ کے برابر نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور 58 سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کریں گے. 58 سے بالکل 61 میں حملہ بھی کروا دیا جی، اب وہاں ڈیمانسٹریشنیں بھی کروا دی، لیکن ہوا کیا؟ تو یہ اس کے پیچھے میں جو ہے کسی وقت ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ ایکچولی کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یا ان کی جو مطلب پولیٹیکل تھنکنگ ہے وہ کیا ہے، یا وہ پریکٹیکل ہے یا نہیں پریکٹیکل ہے. اگر پریکٹیکل نہیں ہے تو پھر یہ ماری کھا رہے ہیں جب سب طرف سے، جب سے بھی یہ بنے. آپ کوریا سے لے لو، ویتنام سے لے لو، کیوبا کا 61 کا ٹیگ لے لو، اس کے بعد صومالیہ کا لے لو، مالی کا لے لو، افریقہ کے جہاں بھی یہ گئے ہیں جی، اپنا عراق کا لے لو، افغانستان کا لے لو. تو یہ کہیں تو انہوں نے یہ ایسا کام نہیں کیا کہ لوگ بعد میں ان کو یاد رکھیں. تو یہ بہت بڑی، کوئی بھی ہو، چاہے وہ ریپبلکن ہو چاہے وہ ڈیموکریٹ، جو بھی آئے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی امریکہ بہت اچھا کام کر کے گیا. یہ بڑی، یہ دیکھیے امریکنز کے لیے مجھے ہمدردی بھی ہوتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی یہ دیتے ہیں، دنیا کو مدد سب سے زیادہ یہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے ادارے ہیں، UN، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ان کی فنڈنگ میں سے سب سے بڑا چنک امریکن ٹیکس پیئرز کا آتا ہے. ٹھیک ہے، امریکہ ہمارا ایز کینیڈین ہمارا بالکل بھائیوں کی طرح کا کنٹری ہے. مجھے امریکہ سے اور امریکن سے دونوں سے بڑا، ارے بھائی، امریکہ ہمارا بڑا بھائی ہے. امریکہ نہ ہو تو آپ اور ہم تو شاید کل روٹی نہ کھا سکیں. 80% میں چلیے اس بحث میں نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے اپنے ریسورسز کینیڈا کے بھی کافی ہیں. کوئی ریسورس نہیں، 80% جو جس کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹریڈ کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا. نہیں، احسان کیوں نہیں ہوتا؟ ٹریڈ نہیں ڈاکٹر صاحب، ٹریڈ کوئی احسان نہیں ہوتا. ٹریڈ جو ہوتا ہے نا آپ کی دونوں کی ضرورتوں پر. آپ میرے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے، میں آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کروں گا اگر ہم دونوں کو فائدہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ٹریڈ کی سمپل فلاسفی ہے. وہ الگ بات ہے، وہی بات ہے. لیکن ایک صرف 15% اور 25%
ڈیوٹی لگائی تھی ٹرمپ نے جی نانی یاد آ گئی تھی, یہاں پہ فیکٹریاں جو تھیں وہ بند ہونی شروع ہو گئی. آج اس کی وجہ سے جو ہمارا نمبر 1 ورلڈ میں کسی زمانے میں ہوتا تھا, اب نمبر 10 پر بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب چلیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے تو بہت اچھے ریلیشنز ہیں, نہیں ہے ہی ہے. پرسنلی مجھے امریکہ اور امریکنز سے محبت ہے, اس لیے کہ وہ میرے اپنے نیبرز ہیں, ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب. ہم بات کر رہے ہیں ان کی پالیسیوں کی بات ٹھیک کر رہے ہیں. ان پالیسیوں میں جو آپ نے ابھی سوال اٹھایا کہ یہ صومالیہ ہو فلاں ہو ٹیم ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ انہوں نے مارے کھائی ہیں ڈاکٹر صاحب. انہوں نے اپنے طور پر جو ان کے آپریشن تھے وہ ہوئے ہیں, کہیں کامیابی ہوئی ہے کہیں ناکامی ہوئی ہے ان کو, ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ان کی اکانومی, ہمیں یہ ریئلسٹک ہونا پڑے گا, ان کی اکانومی کہیں ڈاماڈول نہیں ہوئی. اگر ڈاماڈول کہیں تھوڑی بہت ہوئی, ریسیشن ہوئی, تو وہ انٹرنل وجوہات پہ, جیسے 2000 پرابلی 7-8 کی بات ہے جو میں لیٹسٹ بات کر رہا ہوں, وہ ہاؤسنگ کریش, جو ہاؤسنگ مارکیٹ کا کریش. لیکن وہ بھی کوئی فار ایور نہیں تھا, وہ کوئی 3-4 سال کے اندر وہ ان لوگوں کو باہر نکلنا آتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے یہ اکانومی یا جو ماڈرن بزنسز ہیں اس کے تو پیرامیٹرز بہت سٹرانگ ہیں, ٹھیک. وہ سارے کا سارا وہ اپنی جگہ پہ پیسے. یہ دیکھیے ہم نے شروع میں بات کی تھی کیا 9/11 کی وجہ سے اکانومی دیکھیے جو وہ بیچ میں کوئی ڈپ وپ آئے, اکانومی آج ایون کووڈ تو 9/11 سے اگر ہم اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں بہت ہی بڑا تھا, ٹھیک ہے. یہ تو 2.5 ٹریلین کی افغانستان میں بات کرتے ہیں, یہاں ڈاکٹر صاحب کو 16, 17, 18 ٹریلین تک کی خبریں آ رہی ہیں جو صرف کووڈ کے پیکیجز آئے ہیں امریکہ میں, ٹھیک ہے. تو ان کی اکانومی تو اتنی ریبسٹ ہے, اتنی بڑی ہے, اس کے جو میکنزم ہیں وہ فری مارکیٹ پہ موسٹلی ہیں, وہ اپنی مرضی سے خود ڈیٹرمن کرتے ہیں. تو اکانومی میں تو کوئی بہت فرق نہیں پڑا. اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا اتنا بڑا رول نہیں ہے. جو کمپنیاں ہیں وہ خود اپنے حساب سے جی ایگزسٹ کرنا جانتی ہیں اور پرابلم میں سے باہر نکلنا جانتی ہیں. ڈاکٹر صاحب پھر وہ سسٹم ہے. ہاں دیکھیں وہ جو اکنامکس کی جو رولز ہیں نا فری مارکیٹ کے, وہ اپنے طور پر ڈٹرمن, جیسے پانی اپنا بہاؤ جو ہے خود رستہ ڈھونڈتا ہے, انہوں نے اپنی اکانومی کو اسی اسٹرکچر پہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے مطلب ہم جاپان کی بات کر سکتے ہیں, جرمنی کی ایبسولوٹلی, جو بھی کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں, نہیں کیپٹل کئی بہت برے حالت میں ہیں, لیکن خاص کر جرمن, جاپان اور انگلینڈ اب دوبارہ اٹھ رہا ہے. جی یورپین کنٹریز, جاپان, اور اس میں آپ بائی دا وے چین کو بھی شامل کر لیجئے, وہ تو ہے ہی کیپٹلسٹ, ٹھیک ہے نا. ان کی اکانومی ٹوٹل کیپٹلسٹ ہے, کیپٹلسٹ اصلی کیپٹل میں کا وہ بن گئے, ٹھیک ہے. تو امریکہ سے بھی آگے, ٹھیک ہے. تو وہ ساری, تو ڈاکٹر صاحب یہ اس سے پہلے کہ ہم سوال لینا شروع کریں, میں اس پہ تھوڑا سا اور رائے دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ آفٹر آل پھر یہ چاہتے کیا ہیں کہ جب ہر جگہ سے ہوتا ہے, ان کا یہی ہے کہ بھائی ہم نے جتنا کیا, کچھ اچھے ہوئے کچھ برے ہوئے, گیٹ آؤٹ آف دس تھنگ. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک گھر لیا, وہ اس میں سے 3 لاکھ کا گھر لیا, وہ 5 میں بک گیا, دوسرا گھر آپ نے 3 کا لیا, وہ 2.5 میں بک گیا. تو آپ نے کہا کہ چلیں جی وہ لاس ادھر پورا ہو گیا. تو یہ اس طرح ہی چاہے اکانومی ہو چاہے وہ پالیسیز ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر یہ بلیم کرنا نہیں بنتا کہ جی یہ کیوں ہو گیا, وہ تو آپ نے خود ہی کیا, آپ کی اپنی مرضی سے ہوا. تو صرف یہ کویشچن ہے. کچھ اگر کویشچنز آنا شروع ہوئے ہیں تو لینا ڈاکٹر صاحب شروع کرتے ہیں. جی راٹھوڑ صاحب کا ہے کہ وٹ ڈو یو تھنک قطر رول ان مڈل ایسٹ آفٹر اٹس امپیکٹ ان افغانستان ایمرج ایز بگ پلیئر بیکاز سعودیز اینڈ UAE ریکگنائز طالبان ان 90s will قطر میک ہیوج امپیکٹ ان دا ورلڈ. نہیں, قطر کی تھوڑی بہت راٹھوڑ صاحب پچھلے کچھ سالوں میں ڈس ایگریمنٹس بھی سعودیوں سے اور UAE کے ساتھ رہی, چونکہ قطر نے کچھ کھل کے ریلیشن شپ بنائے تھے ایران کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, سعودیوں کو بات پسند نہیں آئی. پھر الجزیرہ سعودی اس طرح نہیں دیکھنا چاہتے تھے جس طرح قطر نے کیا. لیکن اس کے باوجود قطر کے جو شیوخ ہیں, جو شیخ ہیں, ان کے بہت اچھے بزنس ہیں سعودی شیخوں کے ساتھ بھی, UAE کے ساتھ بھی. یہ ایک پولیٹیکل ٹرموائل تھا جو اب کم ہو گیا ہے. قطر نے جو کچھ بھی کیا طالبان کے سلسلہ میں خاص طور پر, وہ کوئی سعودیوں کو نیچا دکھانے کے لیے, UAE کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں تھا, بلکہ قطر ان کی مدد کر رہا تھا. قطر نے جو کچھ کیا امریکنز کے کہنے پہ کیا. جتنے UAE ہو, قطر ہو, یہ آپ کا سعودی عرب ہو, اور مڈل ایسٹ کے جو پاورفل کنٹریز ہیں, جو کم پاورفل ہیں, جو بہت ہی اب رہ گئے ہیں, وہ سارے کے سارے امریکنز
لائن ہی ٹو کرتے ہیں. تو اس میں قطر نے اپنے طور پر کچھ نہیں کیا تھا. قطر نے جو امریکہ نے کہا طالبان کے سلسلے میں پریسائزلی کیا. یہ میں سمجھتا ہوں. دیکھیے قطر جو تھا وہاں پر ہیڈ کوارٹرز بنے ہوئے تھے طالبان کے, اور قطر جو ہے وہ ٹوٹلی امریکہ جیسے سعودی عربیہ امریکہ کے کہنے پہ چلتا ہے. قطر میں بہت بڑا ایئر فورس اسٹیشن ہے جی امریکہ کا, اور بڑی فوجیں ہیں وہاں پر. سو امریکہ کا ایک سسٹم تھا کہ چلو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بیٹھ کے بات کر لو. ان کے پاس بھی وہاں پر ہر قسم کے ریسورسز تھے. قطر ایز سچ کین ناٹ پلے اینی پولیٹیکل رول ایکسیپٹ اب قطر وہ اب وہ قطر سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ طالبان کے اوپر پریشر ڈالیں کہ بھائی آپ اس قسم کے کام نہ کریں جس سے بعد کو آپ کو بھی دکھ ہو اور ہمیں بھی دکھ ہو. دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا. جب طالبان کی 96-97 میں حکومت آئی تھی, ایون القاعدہ بھی ساتھ چل رہا تھا, اس وقت کچھ عرب جو شیخ تھے انہوں نے پرسنلی بھی مدد کی تھی, پیسے دیے تھے, ان کے اپنے آئیڈیاز تھے ایسے. پھر یہ قطر میں اور UAE میں کچھ طالبان کے لیڈرز خاموشی سے بیٹھ گئے جب افغانستان پہ امریکن حملہ ہوا. تو اس میں ہم اپنے طور پر جو ایموشنل باتیں ڈاکٹر صاحب کر لیتے ہیں, اپنے طور پر جو تجزیے کر لیتے ہیں. جو حکومتیں ہوتی ہیں نا, چاہے امریکہ کی ہو سعودی عرب کی ہو, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں انفیکٹ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے اپنے حساب سے جہاں ان کو ایزی لگتا ہاں, ان کو آپ کی میری بات چیت کی کوئی پرواہ ورواہ نہیں ہوتی. وہ اپنے ساتھ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو مورے ہیں یہ ہم نے کس وقت یوز کرنے ہیں. اب یہ جو کچھ طالبان کے لیڈر بیٹھے ہوتے, جیسے ملا برادر کی مثال ہے. ملا برادر پاکستان کی جیل میں تھے, پھر پاکستان کی جیل سے نکلوائے گئے, پھر ان کو دوحہ منتقل کیا گیا. نہیں یہی نہیں, جو پرائم منسٹر بنائے اکھنڈ جی ان کو بھی امریکہ نے وہاں پر بات چیت کے لیے بٹھایا. ٹھیک ہے, چونکہ یہی وہ ان کو امریکن کو یہ پتا تھا ڈاکٹر صاحب 70-80 ہزار جو گراؤنڈ پہ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, کمیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کسی بھی آپ کنٹری کو چلانے کے لیے 5-10 ہزار لوگ بھی گزارا ہو جاتا ہے, 70-80 ہزار لوگ. اب یہ الگ بات ہے کہ طالبان کے وہ 70-80 ہزار لوگ بہت لائق نہیں ہیں سوائے ٹریگر چلانے کے. ٹھیک ہے, لیکن وہ اب جو ہیں سو ہیں. تو ان کو اصل میں قطر کے ذریعے, قطری بھی سمجھتے ہیں, ان کی انٹیلیجنس بھی سمجھتی ہے, سعودی بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو سب کے سب ہیں طالبان والے, یہ ان کو ہم نے مین سٹریم کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تنقید ہم نے بہت کی, کرٹیسزم بہت کیا, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں. عرب سٹیٹس کے یا گلف سٹیٹس کے اور سعودی عرب کے بہت ریزنیبل تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ, بہت ریزنیبل تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ, بہت ریزنیبل تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ. طالبان ان کی مرضی سے باہر نہیں جانے والے. وہ جیسے ایک ہمارے بھارت میں یہ کنسرن رہتا ہے کہ جی شاید ان پاکستان کے پریشر میں طالبان کوئی انڈیا کے خلاف جائیں گے, نہیں. چونکہ طالبان نے سب سے پہلے سعودیوں کی, قطریوں کی, UAE کی بات چیت سننی ہے. امریکن کا انڈائریکٹ میسج انہی کنٹریز کو جانا ہے. بالکل, اور ان کے تھرو امریکہ کا میسج جانا ہے, وہ جاتا ہے, صبح شام جاتا ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم ان کو پیسے کی ضرورت ہے, نہ رشیا دے سکتا ہے نہ چائنا. جی, اور وہ اگر دے سکتا ہے تو سعودی عرب, نہ پاکستان تو ویسے ہی کنگال. رشیا کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. رشیا کے پاس ابھی بھی وہ جو ہوتا ہے نا مرا ہاتھی والا معاملہ ہوتا ہے, رشیا کے پاس سر وہ ہیں ریسورسز ایز کمپیئر ٹو اسمال کنٹریز. وہ میں بحث نہیں, اس میں نہیں پڑھ رہا, اس میں ڈاکٹر صاحب پیسے کا معاملہ نہیں ہوتا. نہیں دیکھیے, راج اگر کرنا طالبان نے تو ان کو پیسے کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر صاحب وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, وہ تو اٹ ول بی ٹیکن کیئر. جو لائے ہیں ان کو اٹ ول بی ٹیکن کیئر. وہ اصل طالبان کا ایک اور آئیڈیالوجیکل بھی تو ایشو ہے نا, اسلام شریعہ. اصلی تو وہ ہے. ٹھیک ہے, اسلام اور شریعہ جو ہے وہ سعودیوں کے خانہ کعبہ کے بغیر تو ممکن نہیں ہے نا, وہ تو سینٹر ہے. تو طالبان نے بھی اپنا سر وہیں پہ ہی جھکانا ہے. تو یہ ذرا لمبا جواب ہو گیا. اگلا سوال لکھتے ہیں کپل صاحب کا. جی ڈاکٹر صاحب کیا سوال؟ Yeah, Ganesh, to both the gentlemen. Don't you think that the US Army left extra its weapons in Afghanistan so that Taliban and its ideological partner groups can attack India and Iran? Absolutely not. سب سے پہلے آپ کو بھی گنیش چترتھی کی بہت بہت بدھائی, اور جتنی بھی ہماری ہندو کمیونٹی سن رہی ہے ان سب کو آج گنیش چترتھی کی بہت بہت بدھائی. میں یہاں کینیڈا میں بھی میرے ایسے دوست ہیں جو کہ باقاعدہ
جی گنیش کی آج استھاپنا کرتے ہیں اور 10 دن کے بعد وہ وسرجن کرتے ہیں. یہاں پر انٹیریو گورنمنٹ نے کچھ ریورز جو ہیں وہ الاؤ کیے ہیں جہاں پر آپ وسرجن کر سکتے ہیں گنیش پتی جی کا. اور اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں گنیش جی کے بیچ میں ان کا سوال ہی پوچھ گیا. ہاں جی یہ سوال جو کہ ہے کیا وہ زیادہ چھوڑ گئے تھے، کیا خاص طور پر چھوڑ گئے تھے دیکھیے ایران ہتھیار جو ہوتے ہیں نا، ہتھیار کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی کیونکہ ہتھیار ان کے پاس پہلے بھی تھے. اگر وہ چھوڑ گئے انہوں نے لے کے آگے کیا کرنے تھے. جی اب یہ یاد رکھیے کہ جو یہاں کی انڈسٹری ہے اسپیشلی ڈیفینس انڈسٹری، اس کو تو موج ہے، وہ اور ہتھیار امریکہ کہے گا یہ تو بھائی ہمیں ضرورت ہے وہ اور بھیج دے گا. جی جی وہ تو پیسے کا معاملہ ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سارے جو ہیلی کاپٹر چھوڑ گئے ہیں وہ ان سے چلنے نہیں ہیں. کچھ چل جائیں گے تو ان کی مینٹیننس ہوگی، جب مینٹیننس ہوگی تو وہ سوائے امریکہ کے کوئی اور کر نہیں سکتا. پارٹس تو یہیں سے لینے، وہ کوئی اور کر نہیں صرف سکتا. یہی نہیں. اب یہ جو سوال ہے ہمارے دوست کا کہ کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایران پہ یا وہ ہم نے انڈیا پہ ہو. نہیں، انڈیا اور ایران دونوں نے یوز کیے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ امریکنز کا بہت اچھا ہے اور وہ انڈیا کی آرمی اتنی بڑی ہے کہ وہ طالبان اس طرح کا کوئی میس کر ہی نہیں سکتے. اور وہی جو میں نے بھی پیچھے بات کی، ابھی آپ نے بات کی یو اے ای عرب کنٹری یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ طالبان کوئی ایک سٹیپ بھی انڈیا کے خلاف اٹھا سکیں. اگرچہ یہ اجازت دے بھی دیں، ویسے تو یہ دیں گے نہیں، ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو انڈیا اتنا پاورفل ہے کہ وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کو مینج کرنا. ہاں ایران کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ایران کے ساتھ بھی طالبان کی بیک ٹو ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے. اور طالبان نے ٹھیک ہے پنجشیر کے معاملے میں، اپنی شیعہ ایشو کے معاملے میں بڑا کنڈیم کیا طالبان کو، لیکن وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ طالبان ایران کے لیے بھی تھریٹ نہیں. صرف ایران کے لیے، دیکھیے ایران بھی سعودی عربیہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. ہاں وہ تو جی ایران اور سعودی عربیہ میں یہ ریئلائز کر لیا کہ ہم اپنے ایک دوسرے کے دشمن بن کے کیا کریں گے. ایون دے آر نیگوشیٹنگ بہائنڈ دی ڈورز. ایران کے بحرین کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، قطر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے، وہ دنیا اپنے انٹرسٹ پہ چلتی ہے. اگلا سوال لیتے ہیں. ہاں انڈیا سیف. جی جی as we are aware of the situation of Afghanistan, but some people in the US and Canada are more focused on Hindutva and trending dismantling global Hindutva in the more than 50 universities. Your comments please. اس کے اوپر بہت کام کیا ہے طاہر صاحب نے، کیونکہ یہ جو 50 یونیورسٹیز ہیں اس میں کافی ہندو پروفیسرز اور ہندو انٹلیکچوئل آف USA جو ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. ابھی میں آج ہی ان کی خبر یہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ہندوتوا کے اگینسٹ بات نہیں کر رہے، ہم ہندو فلاسفی کو یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ ایکسٹریمزم کی طرف لیڈ کرتی ہے یا نہیں. لیکن یہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں طاہر صاحب. ہی ول بی ایبل ٹو ٹیل یو مور. دیکھیے جی یہ ایبسولوٹلی یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے ڈسمینٹلنگ ہندوتوا گلوبلی واٹ ایور، یہ ایک ایول کوشش ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. ذاتی طور پر میں ریویل کرتا ہوں، کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے. میں نے خود یونیورسٹی آف ٹورانٹو کی وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک زوم میٹنگ کی جس میں ہمارے کچھ اور یہاں پہ جو کینیڈین ہندو لیڈرز ہیں وہ بھی شامل تھے. ان کے ہی انیشیٹو پہ میں بھی تھا ان کے ساتھ. ہم نے واضح کیا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا غلط ہو رہا، تو اس پہ ہمیں یونیورسٹی آف ٹورانٹو نے ہمیں بھی ای میل لکھی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہندوتوا پہ ہو رہا ہے یہ ہم اس کو اسپانسر اس طرح نہیں کر رہے. ہم نے کچھ اسٹوڈنٹس جو اس میں فیس نہیں دے سکتے، وہ ان کی کوئی فیس ہے جو بھی کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں، مطلب انٹری کچھ ہوگی کپل ڈالرز واٹ ایور، تو وہ ہم صرف کر رہے ہیں. ہم نے اس کی بھی مذمت کی. بات یہ ہے کہ سمپل یہ جو 40-50 یونیورسٹیوں کے جو سیکولر ہندو نام والے پروفیسرز ہیں، ان کا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہ بھی میں کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. اگر یہ کر رہے ہیں تو ہم نے یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے کہا کہ ہندوتوا ریسرچ سینٹر کی بات ہم کرتے ہیں، ہندوتوا کے جو مطلب اتنے بڑے بڑے بیوٹیفل امپیکٹس ہیں اس کی بات کرتے ہیں. دیکھیے یہی مسئلہ ہماری جوش کمیونٹی کو ہوتا ہے جب وہ سو کالڈ اینٹی جوش جو ہوتے ہیں نا، وہ زائونزم کے خلاف آ جاتے ہیں. یہی مسئلہ مسلمان کمیونٹیز اٹھاتی ہیں کہ جب اسلامزم کے خلاف ہوتی ہیں باتیں تو مطلب وہ سمجھتے ہیں اسلام خطرے میں ہے. ہندوتوا کی سچویشن ڈفرینٹ ہے، نہ یہ اسلامزم سے کمپیریبل ہے،
نہ یہ زائونزم سے کمپیریبل ہے. ان کے ایشوز وہ جانے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوتوا اور ہندوازم میں مجھے پرسنلی کوئی فرق نظر نہیں آتا. ایک پیسفل آئیڈیالوجی ہے. چونکہ ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ کسی ہندو نے آج تک بمب باندھ کے کوئی خودکش حملہ کیا ہو مڈل ایسٹ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں. بتائیے آج کے جو ماڈرن ٹیررزم کے جو ٹولز ہیں اس میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو. تو اس پہ ابھی یہ آرگومنٹ چل رہا ہے, بات چیت چل رہی ہے, لیکن وہ اپنی کانفرنس جو ڈسمینٹل گلوبل ہندوتوا والے ہیں وہ اب کر رہے ہیں. ان کی آج سے شروع ہو چکی ہے. ان کے خلاف بھی 2-3 کانفرنسیں ہو رہی ہیں. لیکن اب میرا یہ خیال ہے کہ ہندو بہن بھائی اٹھ رہے ہیں, کینیڈا ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو, ورلڈ وائڈ ہو, وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ بھئی جب اسلامو فوبیا ایکسیپٹیبل نہیں ہے, جب اینٹی سیمیٹزم ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے, اسی طرح ہندو فوبیا کیوں ایکسیپٹیبل ہے؟ یہ ہے ساری اسٹرگل. میں ایک بات اس میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کافی کام کیا. اب تو میں تھوڑا سا ریٹائر ہوں, لیکن 10 سال پہلے بہت کام کیا. 90% جو ہندو کمیونٹی یہاں پر نارتھ امریکہ میں رہتی ہے, دے آر ایبسولوٹلی اگینسٹ دس کائنڈ آف اینی کانفرنس اور اینی سمپوزیم اور اینی گیٹ ٹوگیدر. سو اس لیے آپ گھبرائیے مت. یہاں کے جو ہندو ہیں وہ جو اپنے آپ کو, ان کو میں کہتا ہوں سیوڈو انٹلیکچوئلز, یہ جو سیوڈو انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. کوئی گھبرانے والی بات نہیں. اگر وہ کر رہے ہیں تو کرنے دیجیے, اس کا افیکٹ جو ہے وہ نہیں پڑنے والا. یہاں ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں کئی لیجسلیٹو اسمبلیز میں امریکہ میں, جنہوں نے اس کانفرنس کے اگینسٹ بڑے سخت بیان دیے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اور پھر جو آپ نے سوڈو انٹلیکچوئلز کی بات کی, ان کے اپنے پولیٹیکل مشن ہیں, ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. تو بہرحال یہ ایک ایسا میرا خیال ہے اویئرنیس کا کیمپین ہے, اور اپنی اسپیس جو ہندو بہن بھائیوں کو لینی چاہیے وہ اب لینے کی ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے. تو یقینی طور پر مجھے لگتا ہے کہ وہ اس پہ کافی اب ایکٹیو ہو چکے ہیں. اگلا کویشچن لیتے ہیں راہل صاحب کا. جی. اینڈ سر, بوتھ آف یو ور ٹو ڈیفائن ٹیررزم, ہاؤ وڈ یو ڈیفائن ٹیررزم؟ It would be great to know individual opinion of both of you. سب سے پہلے آپ دیکھیے جی, جو ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے وہ کسی بھی سماج میں کسی بھی کارن ٹیرر کی انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. جو آج کی ماڈرن دنیا کی جو ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے, چونکہ میں اب کوئی 200-400 سال پہلے کی ڈیفینیشن تو ویلڈ نہیں سمجھتا, لیکن جو اس وقت ہوتی بھی نہیں تھی فرینکلی. یہ ڈیفینیشن بہت ہی جو ماڈرن ایمرج ہوئی ہے یہ 9/11 کے بعد ہوئی ہے. یہ جو بہت ماڈرن ڈیفینیشن کے, تو وہ ڈیفینیشن یہی ہے کہ جب آپ سماج میں ٹیرر کریٹ کریں. فار انسٹنس میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک سوئسائڈ بامبر آئے, وہ جا کے ٹورانٹو میں, نیو یارک میں کسی جگہ پہ اپنے آپ کو بلو اپ کر دے, اور سم ٹائم بہت بڑا نقصان ہو, سم ٹائم 1 یا 2 لوگ مر جائیں. اچھا, اس میں لوگ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں یار کوئی نہیں, آپ دیکھیں نا وہ شوٹر جاتا ہے وہ بھی تو کرتا ہے نا فائٹ, تو وہ کیوں ٹیررزم نہیں ہے جو عام ایک پاگل سا شوٹر ہے. میں اس کو بھی ٹیررزم سمجھتا ہوں, لیکن یہ جو ٹیررزم ہوتی ہے یہ ایک آئیڈیالوجی کی بیس پر ہوتی ہے. جو ایک شوٹر ایسی حرکتیں کرتا ہے وہ اپنے دماغی کارن کے کرتا ہے, یہ بھی دماغی کارن ہے, میں اس کو بھی سمجھتا ہوں, لیکن اس کے پیچھے ایک دماغی کارن کے ساتھ ساتھ وہ ایک آئیڈیالوجی کو لے کر چلتا ہے. وہ کہتا ہے میں اس کی بیس پہ کر رہا ہوں. تو یہ ٹیررزم صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہوتی. موسٹ جو ایکٹس ہوئے ہیں انفارچونیٹلی 9/11 سے اب تک, وہ انفارچونیٹلی ایکسٹریمسٹ مسلمز کی طرف سے ہوئے ہیں. لیکن کچھ ایسے ایکٹس بھی ہیں ٹیررزم کے جس میں ایکسٹریمسٹ مسلمز نہیں ہیں, ایک ریاکشن کے طور پر دوسری ایول فورسز آئی ہیں. تو یہ ہے ٹیررزم. اور دوسری ڈیفینیشن یہ ہے جنرلی اینڈ نارملی اسٹیٹ ایکٹر اس کے پیچھے نہیں ہوتے, لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ ڈکے چھپے طریقے سے کچھ نہ کچھ روگ اسٹیٹ کے ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ ڈیفائن کرنا بہت ہی مشکل ہے پورے ڈھنگ سے, لیکن یہ ہے اس کی ایک آپ کہہ لیجیے 80% ڈیفینیشن. میرے حساب سے جو انہوں نے کہا ہے اس کے بعد میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی کمیونٹی آئیڈیالوجیکلی یوتھ کو انوالو کرنا شروع کر دے کہ دیٹ وی آر دی اونلی سپیریئر ریس اینڈ وی آر دا اونلی بیسٹ ون اینڈ اٹ از آور ڈیوٹی ٹو گو اینڈ کل ادرس, اس وقت یہ جو ہے یہ ٹیررزم پنپتا ہے.
اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے 10-10 سال 11-11 12-12 سال کے بچوں کو باموں سے لیس کر کے بھیجا جاتا ہے جن کو سمجھ ہی نہیں کچھ ہوتی. سو ٹیررزم جو ہے وہ ٹیچ بھی کیا جاتا ہے اور ٹیررزم جو ہے اس کو پنپ کرنے کے لیے اس قسم کے ایکٹ بھی کیے جاتے ہیں, اور اس میں جو مرتا ہے وہ صرف انوسنٹ مرتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ انوالوڈ ہوتے ہیں وہ مرتے ہیں. ایک دو اور کویشچنز لیتے ہیں ساتھیوں کے. راج جی کہا کہ وائی از بائیڈن ٹاکنگ ٹو چائنا اگین, ڈو یو تھنک یو ایس ول لوز سو کالڈ سپر پاور اسٹیٹس انڈر بائیڈن پریزیڈنٹ شپ؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت تو کرنی ہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ممکن کہ آپ آج کے زمانے میں بات چیت کے دروازے بند کر کے توپوں کے دروازے کھول دیں, کیونکہ دوسرا پھر یہی ہوتا ہے. وہ پاسبل نہیں ہے, چونکہ دنیا کا ٹریڈ, دنیا کی انٹرسٹ, دنیا کی اکانومی اب بہت ہی انٹرٹوائنڈ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے, بند ہے ہر چیز, پاسبل ہی نہیں ہے. تو بات چیت تو کرنی پڑتی ہے. اب یہ سوال کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے زمانے میں کیا امریکن اپنا سپر پاور کا سٹیٹس لوز کر دے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میری پرسنل اوپینین میں امریکہ کے سپر پاور ہونے کا دنیا کو فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے, پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے. سپر پاور مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سپر پاور امریکہ نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا. امریکہ نے نہیں کہا ہوا, یہ پاور ہی ہوتی ہے. دیکھیے چاہے لوگ ہوں, چاہے فیملی ہو, چاہے نیشنز ہوں, جس کے گھر میں دانے اس کے کملے بھی سیانے, پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے. تو جس کے پاس زیادہ ریسورسز ہوں گے وہ اپنے آپ کو سپر پاور ڈکلیئر کرے یا نہ کرے, ہو کیئرز. جس کے پاس ریسورسز ہوں گے وہ خود ہی اس کی پوزیشننگ بنے گی. دیکھیے بالکل فرسٹ کلاس اکانومی اینڈ آرمی یہ دو رول پلے کرتی ہیں دنیا میں کہ کون کنٹری جو ہے وہ اپنے آپ, وہ کوئی کنٹری اپنے آپ کو سپر نہیں کہتا, یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سپر کنٹری ہے. چائنا نے اپنی اکانومی کو جی ایک نئے ریکارڈ ٹائم میں 40 سال کے سے بھی کم ٹائم میں انہوں نے اپنی اکانومی کو جو ٹریلین سے کم تھی, کچھ بلین کی تھی, وہ 14-15 ٹریلین پر لے گئے. ان کی آرمی بھی جو ہے وہ بہت, ہندوستان بھی جو ہے وہ بھی ترقی کر رہا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم آپ دیکھیے کہ جو سپر پاور کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی وہ انگلینڈ ہوا کرتا تھا, لیکن آج وہ کہاں چلا گیا. تو یہ سپر پاور بھی جو ہیں یہ آنے والے ٹائم میں چینج ہوتی رہتی ہیں, ہسٹوریکلی بھی چینج ہوتی ہیں اینڈ پولیٹیکلی بھی یہ چینج ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب انگلینڈ کے بارے میں ایک ضرور میتھ یہاں پر ایڈریس کروں گا. دیکھیے انگلینڈ ایک چھوٹا سا کنٹری ہے, وہ پہلے دنیا کی سپر پاور ہوتے تھے جب وہ کالونائز کیا انہوں نے دنیا کے بہت سارے حصوں کو, آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا تک. کینیڈا بھی ایک زمانے میں ان کی کالونی تھی. آج کینیڈا ہو, امریکہ ہو, کوئی بھی ان کی کالونی نہیں رہے, انڈیا بھی نہیں رہا. لیکن آج بھی کینیڈا میں جو کلچرل انفلوئنس ہے جو وہ سارے کا سارا انگلینڈ کا ہے. ایون جو امریکہ ہے اس جو بھاشا ہی انگلش ہے. پوری دنیا میں جب انگلش ہی راج کر رہی ہے بھاشا کے طور پر, یہ بہت بڑی پاور ہوتی ہے جب ایک چھوٹے سائز کے کنٹری کی بھاشا پوری دنیا میں. تو وہ اپیرنٹلی تو نہیں ہے چونکہ انہوں نے اپنا سائز ہی چھوڑ دیا, وہ جو ان کا سائز ہوتا تھا جب کبھی سورج ہی نہیں ڈوبتا تھا. لیکن آج بھی ملکہ کا جو ہے وہ اوتھ ہم کینیڈین بھی لیتے ہیں, نہ سپر پاور ہو کے بھی ان کے. اور آسٹریلیا میں بھی ڈاکٹر صاحب ملکہ کا اوتھ ہے. آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, افریقہ کے بھی 3-4 کنٹریز ہیں اور کیریبین کے بھی. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ اب سپر پاور نہیں ہے. انگلینڈ امریکہ ہو, کینیڈا ہو, آسٹریلیا ہو, یعنی اس گلوب کے ساؤتھ سے نارتھ تک سارے ہی ان کے ساتھ ہے. تو وہ آج بھی سپر پاور ہی ہے ایک طرح سے. اتنی سپر پاور ہے, ضرورت نہیں, اتنی سپر پاور ہے کہ چائنا میں انہوں نے پرٹیکولرلی ملینز آف اسٹوڈنٹس کو یہ کہا کہ آپ نے انگلش پڑھنی ہے اور انگلش سیکھنی ہے. ہاں, نہیں پوری دنیا کو کہہ دیا نا, کہا نہیں, انہوں نے کہا کہ وہ کر رہے ہیں. نہیں, انہوں نے انگلینڈ نے یہ کہا نا کہ بھائی جس نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو انگریزی بہرحال آپ کے سامنے, اگر آپ اس کو یعنی ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کی مرضی ہر جگہ تو ورنہ تو وہ یہ بھی میں نہیں مانتا کہ انگلینڈ کی ویلیو ختم ہوگی. انگلینڈ کی اب انڈائریکٹ ویلیو میں نے جس سینس میں انہوں نے کہا تھا اس سینس میں سمجھ رہا ہوں آپ کی ویلیو نہیں ہے. لیکن ہاں جو آپ نے کلچرل ویلیو کہی ہے وہ تو اس وقت وہ تو تھرو آؤٹ دا ورلڈ. میں یہ کہتا ہوں 193 کنٹریز میں more than 100 کنٹریز انگلش بولتے ہیں. ہاں جی, ہندوستان نے
80 साल हो चले हैं, कोशिश की हिंदी लागू कर दें, नहीं कर सके। हाँ, नहीं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। दरअसल गवर्नमेंट्स के लेवल पे, लीड्स के लेवल पे, एकेडेमिया के लेवल पे पूरी दुनिया में अंग्रेजी का राज है बिल्कुल। काफ़ी। लेकिन जापान ने, चीन ने अगरचे ये साबित किया कि इन्होंने अपनी जो तरक्की की वो इंग्लिश के बगैर भी की। इन्होंने जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, नहीं, जर्मन, फ्रांस है जी, इनको भी लीजिए, इनको रशिया को लीजिए, किया इन्होंने, रशिया ने किया हाँ। इन्होंने। लेकिन इसके बावजूद आप जर्मनी में, फ्रांस में, रशिया में चले जाएं, इनकी एलीट से मिलें, सभी अंग्रेजी अंग्रेजी लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पुराने साथी, डू यू थिंक पाकिस्तान इज नाउ गोइंग इन ब्लैक लिस्ट एंड दे रिस्ट्रिक्ट द फंडिंग टू तालिबान? वो तालिबान को क्या भैया उन्होंने फंडिंग करनी है, उनके पास तो अपनी फंडिंग नहीं है। अच्छा, जो ब्लैक लिस्ट में वो जो फैटफ की जाने वाली बात है, वो मेरा साहब ये कि जाएं ना जाएं क्या फ़र्क पड़ता है, वो खुद ही इकोनॉमिक क्राइसिस में पड़े हुए हैं। ग्रे लिस्ट में तो ऑलरेडी हैं ही हैं, ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे तो थोड़ा और नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी जो स्टेट पॉलिसीज़ की वजह से उनको जो अब नुकसान हो रहा है वो तो ब्लैक ग्रे लिस्ट से बियॉन्ड है। नहीं, मैं ये चाहूँगा कि एंड में आप ज़रूर हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं कि किस तरीके से वो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से वो किसी किस्म की भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत शुक्रगुजार रहते हैं कि आप हमारा शो देखते हैं, और ख़ास तौर पर ब्रेन बस्ट जो हम एक ही शो आजकल सुपर चैट पे करते हैं। तो इसके अलावा हमारे शोज़ और भी आते हैं, न्यूज़ बुलेटिन्स भी होता है। जो यहाँ पे साथी हैं वो हमारा IP पे 24/7 TV भी देख सकते हैं। हमने 24/7 जो हमारी ब्रॉडकास्ट हैं वो हम अपने YouTube के चैनल पे भी लाइव दिखाते हैं। तो इसके अलावा हम इंग्लिश के भी अब प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं, कर रहे नहीं हैं, कर रहे हैं। इसको भी आगे बहुत बढ़ रहे हैं, एक आध महीने में इसके भी IP बॉक्स पे चला जाएगा। तो आप हमारे इसी YouTube के चैनल के बटन पे जो डोनेट का बटन है उसको क्लिक कीजिए, आप हमें वहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं पैट्रियन के राही, paypal.me/TagTV इंटरनेशनल, या क्रेडिट कार्ड के राही, दुनिया में कहीं हो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप प्रोग्राम देखते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बहुत इम्पोर्टेंट था, इसके बारे में ज़रूर सोचिए। 9/11 कल है जी, और 9/11 के बारे में सोचना और उसके बारे में स्टडी करना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि इसने दुनिया को ही बदल दिया था। जाते जाते फिर एक बार जी गणेश चतुर्थी की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए वंडरफुल जी 10 रिलीजियस डेज। और इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस वीकेंड एंड सी यू नेक्स्ट वीक। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.